بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 8 کلاس کی اسلامیات کی بک ہے جس کا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس کی دوسرا جو ہے وہ پارٹ ہے عقیدہ آخرت۔ تو اس کی مشق جو ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو آپ سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیے سب سے پہلے مشق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس میں پہلا سوال دیا گیا ہے آخرت کی زندگی سے مراد ہے، تو اس کا جواب ہے بعد میں آنے والی، یعنی کہ الف جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ دوسرا MCQ ہے جنت کے حوض کا نام ہے، تو جنت کے حوض کا نام کوثر ہے، اس کا الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ تیسرا MCQ ہے جی ہمارے پاس نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا شفاعت کا اعزاز کہلاتا ہے مقام محمود، دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے ہمارے پاس قیامت کے دن اعمال کے وزن کے لیے نصب کیا جائے گا، تو اس کا جیم جواب درست ہے ترازو۔ پانچواں MCQ ہے اور آخری MCQ ہے ہمارے پاس عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص زندگی گزارتا ہے ذمہ داری کے ساتھ، اس کا الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 2، اس میں اس نے کہا ہے کہ جی آپ مختصر جواب دیں۔ تو پہلا ہمارے پاس سوال ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے عقیدہ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد موت کے بعد آنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس شارٹ کویسچن، عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ آیت ہے ہمارے پاس سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4، جس میں جواب دیا گیا ہے، ترجمہ ہے اس کا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے، عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک حدیث مبارک بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری بعثت اور قیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو پھیلا کر اشارہ فرمایا اس طرح ہیں۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرما کہا کہ میرا جو ہے وہ میری بعثت اور قیامت یہ دونوں جو ہیں وہ بالکل ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ چوتھا شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس حوض کوثر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس کوثر جنت کے ایک خاص حوض کا نام ہے جو حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصرف میں دیا جائے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ حوض کوثر سے سیراب ہونے والے خوش نصیب لوگوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ آگے ہمارے پاس اس کا پانچواں اور آخری شارٹ کویسچن ہے، سبق عقیدہ آخرت میں ہمارے لیے کیا درس ہے، تو اس کا جواب ہے اس سبق میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آگے ہمارے پاس لانگ کویسچن ہے جی، پہلا تفصیلی سوال ہے، قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ آخرت اور اس کے اثرات بیان کریں۔ پہلا ہمارے پاس جو جی جواب ہے اس میں ہم عقیدہ آخرت جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، تو اس کا جواب ہے یقین بالآخرت کی تاکید۔ قرآن مجید میں آخرت پر ایمان لانے کی بار بار تاکید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ترجمہ ہے جی اس کا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس بعث بعد الموت، دوسری بار سور پھونکنے پر تمام انسان زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ مذکورہ والا آیت سے معلوم ہوا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، پھر انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہوگا۔ اس کے اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی میزان عدل، روز قیامت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے جس کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے جی اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اعمال پر جزا و سزا
میزان عدل کے بعد انسانوں اور جنوں کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں جنت یا دوزخ مخصوص کر دی جائے گی۔ ہم میں سے جو شخص اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا تو اسے روز قیامت متعدد انعامات سے نوازا جائے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس، بے شک ایمان اور اعمال صالحہ کے حامل لوگوں کے لیے جنت ہے۔ احادیث کے روشنی میں جو ہے وہ عقیدہ آخرت جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے جی ابھی، تو اس میں پہلا ہمارے پاس ہے جی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو ہے جی آئی ہے حدیث، اس میں قیامت قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بعثت اور قیامت، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو پھیلا کر اشارہ فرمایا کہ اس طرح ہیں۔ عقیدہ آخرت کے اثرات جو ہیں وہ ان کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں، تو ان میں ہے جی ہمارے پاس عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے سے انسان کی زندگی پر عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی کے پر درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے وہ ہے جی عقیدہ آخرت کا شوق برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیا گیا ہے عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ دیا گیا ہے عقیدہ آخرت پر ایمان کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اس کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری پوائنٹ دیا گیا ہے جی عقیدہ آخرت پر یقین سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو اس چیپٹر کی مکمل جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم نے حل کیا ہے، تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کو کسی سوال کے اندر مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگلا چیپٹر جو ہے وہ جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔